ایک اکیلے شخص نے سپر پاور یعنی امریکہ کو دن کے اجالے میں تارے دکھا دیے۔ اس شخص نے امریکہ کے انتہائی خفیہ نظام سے 1 ملین سے زیادہ سیکرٹ دستاویزات نکال کر پوری دنیا کے سامنے رکھ دی۔ گزشتہ 12 سالوں سے وہ امریکہ کا سب سے زیادہ مطلوب انسان ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکن گورنمنٹ کو شدید نقصان پہنچانے کے باوجود آج دنیا اسے ایک مجرم نہیں بلکہ ایک ہیرو کے طور پر دیکھتی ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ اس نے دنیا کی سب سے خفیہ ایجنسی کے راز کیسے چرائے؟ اس نے یہ سب کچھ لیک کیوں کیا؟ اور اتنے سال گزرنے کے بعد بھی وہ امریکہ کی گرفت سے کیسے بچا ہوا ہے؟ 6 جون 2013 کی صبح جب سورج طلوع ہوا تو امریکہ کے لیے یہ صبح ایک بہت بڑے بحران کے ساتھ آئی۔ اسی دن دنیا کے 2 بڑے اخبارات دی گارڈین اور واشنگٹن پوسٹ نے ایسی رپورٹس شائع کی جن میں امریکہ کے خفیہ ادارے NSA یعنی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی ٹاپ سیکرٹ دستاویزات شامل تھیں۔ یہ رپورٹس سامنے آتے ہی امریکہ میں ہلچل مچ گئی۔ جب لوگوں نے یہ دستاویزات پڑھی تو انہیں پتہ چلا کہ امریکن گورنمنٹ خفیہ طور پر عام شہریوں کے کالز، فون ریکارڈز اور آن لائن ڈیٹا پر نظر رکھ رہی تھی۔ یہ خبر صرف امریکہ تک محدود نہیں رہی بلکہ دنیا بھر کے موبائل یوزر خوف و حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ ان دستاویزات میں NSA کے ایک خفیہ پروگرام کا ذکر تھا جسے پرزم کہا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے امریکن گورنمنٹ کو بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کے سسٹم سے ڈیٹا حاصل کرنے کی سہولت ملتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک الگ سرویلنس سسٹم کے ذریعے بڑی ٹیلی کام کمپنیز جیسے ویریزون سے لوگوں کا میٹا ڈیٹا جمع کیا جا رہا تھا، یعنی کون کس سے بات کر رہا ہے، کتنی دیر بات ہوئی اور کس وقت بات ہوئی۔ یہ ڈیٹا براہ راست بات چیت کا نہیں تھا مگر اس سے کسی بھی شخص کی پوری زندگی کا نقشہ بنایا جا سکتا تھا۔ یہی کہانی ختم نہیں ہوتی۔ لیک ہونے والی فائلز میں یہ سب سامنے آیا کہ NSA نے چین اور ہانگ کانگ کے کمپیوٹر سسٹم تک رسائی حاصل کی۔ جرمنی کی اس وقت کی چانسلر اینجلا میرکل کا فون ریکارڈ کیا گیا اور برطانیہ کا خفیہ ادارہ GCHQ اپنے ہی شہریوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ یہ سب انکشافات دنیا کے لیے ناقابل یقین تھے۔ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے طاقتور حکومتیں عام انسان کی نجی زندگی میں کتنی گہرائی تک داخل ہو چکی ہیں۔ شروع میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب سیکرٹ معلومات کس نے لیک کی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، کچھ لوگ اسے مبالغہ قرار دے رہے تھے اور کچھ لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ممکن بھی ہے۔ لیکن 3 دن بعد ایک شخص خود سامنے آیا۔ اس نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے دستاویزات باہر لائیں۔ اس کا نام تھا ایڈورڈ سنوڈن۔ عمر صرف 29 سال تھی اور وہ باقاعدہ کالج گریجویٹ بھی نہیں تھا۔ ایڈورڈ سنوڈن نے اپنے کیریئر کا آغاز امریکن آرمی سے کیا تھا مگر 1 سال بعد میڈیکل ریزن کی وجہ سے وہاں سے علیحدہ ہو گیا۔ 2005 میں وہ یونیورسٹی آف میری لینڈ میں ایک عام سیکورٹی گارڈ کے طور پر کام کرنے لگا۔ یہ کوئی خاص نوکری نہیں تھی لیکن ایڈورڈ کے پاس ایک ایسی مہارت تھی جو اسے دوسرے لوگوں سے مختلف بناتی تھی۔ اس کی سسٹم انڈرسٹینڈنگ اور کمپیوٹر سکلز غیر معمولی تھیں۔ اسی صلاحیت کی بنیاد پر اسے بعد میں CIA میں کام کرنے کا موقع ملا۔ کچھ سال بعد 2009 میں امریکن ٹیک کمپنی ڈیل نے اسے ہائر کر لیا۔ ڈیل اس وقت NSA کے کمپیوٹر سسٹم کو اپ گریڈ کر رہی تھی اور ایڈورڈ کو اسی پروجیکٹ پر لگا دیا گیا۔ وہ پہلے سپروائزر بنا اور پھر سائبر سسٹم پر کام کرنے لگا۔ اس وقت تک ایڈورڈ سنوڈن امریکی اداروں کے لیے ایک قابل اعتماد اور قیمتی شخص سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ NSA کے سسٹم پر کام کرتے ہوئے ایڈورڈ کو اندازہ ہوا کہ یہ ادارہ صرف دہشت گردوں یا جرائم پیشہ افراد کی نگرانی نہیں کرتا بلکہ عام اور بے گناہ شہریوں کا ڈیٹا بھی جمع کرتا ہے۔ اسی دوران امریکن کانگریس میں لائیو ہیئرنگ چل رہی تھی۔ سینیٹر رون ویڈن نے NSA کے ڈائریکٹر جیمز کلیپر سے سوال کیا کہ کیا آپ کی ایجنسی امریکن سٹیزنز کا ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے؟ جواب دیا گیا کہ نہیں، ہم صرف فورن انٹیلیجنس پر کام کرتے ہیں۔ ایڈورڈ یہ سب ٹی وی پر دیکھ رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ بیان سچ نہیں ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خاموش نہیں رہے گا۔ مارچ 2013 کے بعد ایڈورڈ نے ڈیل کی نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ وہ بہت اچھی تنخواہ حاصل کر رہا تھا۔ کچھ وقت کے بعد اس نے بوز ایلن ہیملٹن جوائن کی، جو امریکن آرمی
CIA اور NSA کے ساتھ کام کرنے والی ایک بڑی کمپنی ہے۔ یہی کمپنی اسے NSA کے ایک پروجیکٹ کے لیے ہوائی لے گئی جو میری لینڈ میں موجود NSA کے مرکزی دفتر سے تقریباً 5000 کلومیٹر دور ہے۔ ہوائی میں ایڈورڈ تقریباً 2 سے 3 مہینے رہا۔ وقت کے فرق کی وجہ سے جب وہ وہاں کام کرتا تھا تو مرکزی دفتر میں سرگرمیاں کم ہوتی تھیں۔ بطور سسٹم ایڈمنسٹریٹر اس کے پاس ہائی لیول ایکسس تھا اور ایک پرانے سسٹم کے ذریعے وہ مرکزی سرورز تک پہنچ سکتا تھا۔ اسی ایکسس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ لاکھوں سیکرٹ فائل چوری کر لیں۔ اس میں ہیکنگ شامل نہیں تھی، کوئی وائرس نہیں، صرف ایک عام USB ڈرائیو کے ذریعے یہ کام کیا گیا۔ جب تمام معلومات اس کے پاس آ گئیں تو اس نے سک لیو لی، اپنا فون بند کیا اور ہوائی سے سیدھا ہانگ کانگ چلا گیا۔ وہاں اس نے صحافیوں سے ملاقات کی اور تمام ڈاکومنٹس ان کے حوالے کر دیں۔ اگلے ہی دن یہ خبریں پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ امریکہ میں ہلچل مچ گئی۔ ایڈورڈ سنوڈن پر سرکاری ڈیٹا چوری کرنے، نیشنل سیکورٹی کو نقصان پہنچانے اور سیکرٹ معلومات کو لیک کرنے کے الزامات لگے۔ امریکہ نے اس کی واپسی کا مطالبہ کیا مگر وہ پہلے ہی رشیا جا چکا تھا۔ ابتدا میں اسے ٹیمپریری پروٹیکشن ملی، بعد میں پرماننٹ ریزیڈنسی دی گئی اور ستمبر 2022 میں اسے رشیا کی سٹیزن شپ دے دی گئی۔ آج بھی دنیا میں یہ بحث جاری ہے کہ کچھ لوگ ایڈورڈ سنوڈن کو غدار کہتے ہیں جبکہ کچھ اسے وہ انسان سمجھتے ہیں جس نے دنیا کو سچ دکھایا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی نظر میں ایڈورڈ سنوڈن ہیرو تھا یا مجرم۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ۔